پڑھانے والے کو کھیل میں لگا دیا کرتے تھے اور کھیلنے والوں کو پڑھائی میں لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے اور نماز چھوڑ کر کے اللہ کا ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے بزرگ کی شخصیت کو پیش کرنے والا ہوں جنہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں اہل طریقت نے دستار بندی کر دی۔ جب 15 سال کی عمر میں دربار خواجہ غریب نواز میں پہنچے تو جوش ادب میں ہمیشہ کے لیے جوتا اور چپل پہننا چھوڑ دیا، اور جب پہلے حج کے لیے گئے تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس کو ترک کر دیا اور پوری زندگی احرام باندھے رکھے۔ جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آستانے پہ پہنچے تو صفت ابو ترابی سے متاثر ہو کر کے ہمیشہ کے لیے خاک پر سونا شروع کر دیا۔ جب کربلا پہنچے تشنا لب شہیدوں کو یاد کر کے ہمیشہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لی، اور جب حج کے درمیان مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تو صرف 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کی نورانی شخصیت میں ایک مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی، سارا زمانہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، جسم میں برقی لہریں دوڑا کرتی تھی اور آنکھوں میں بجلیاں کوندا کرتی تھی۔ جو زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہمیشہ کے لیے فریفتہ ہو جایا کرتا تھا۔ عرب کی سیاحت کے درمیان اہل عرب آپ کے مرید ہوئے۔ ترکی گئے تو سلطان وقت سلطان عبد المجید خان اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کا مرید ہو گیا۔ یورپ کے سیر و سیاحت کے درمیان جرمن کے شہزادے بسمارک نے آپ کی میزبانی کی۔ غرض یہ کہ آپ ایران، عراق، فلسطین، شام، سیریا، ترکی، روس، جرمنی اور پورے یورپ کی سیاحت فرمائی اور ہر جگہ روحانی تعلیم کو عام فرمایا۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ کسی جانور پہ سوار ہونا گوارا کیا، اپنی راحت کا کوئی سامان اپنے لیے منتخب نہ کیا۔ یہاں یہ کہ کبھی مسہری پہ، پلنگ پہ، چوکی پہ اور کبھی چارپائی پہ سونا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا، کبھی گدے کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی سر کے نیچے تکیہ تک نہ رکھا۔ تمام عمر آسودہ ہو کر کے غذا انہوں نے تناول نہیں فرمائی۔ غرض کہ ساری زندگی بھوک اور سیر شکمی کا ایسا اثر لیا کہ زبان سے نمک اور شکر کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ تسلیم و رضا کی ایسی عادت ڈالی کہ کبھی شکوہ کو اپنی زبان پہ نہ آنے دیا اور نہ کبھی کسی کے سامنے اپنے تکلیف کا اظہار کیا۔ سونے چاندی کو کبھی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا اور روپے پیسے کو کبھی ہاتھ لگانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ پوری زندگی پوری دنیا کا سفر کیا، ننگے پاؤں سفر کیا، بغیر ساز و سامان سفر کے انہوں نے اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھا۔ گفتگو ہمیشہ مختصر اور جامع کیا کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ ایک ایک فقرہ دل کے پار ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی بزرگی کا ذکر بر صغیر کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک میں پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور ہزاروں مشرکوں کو موحد بنایا۔ اپنا اپنا سب تجھے کہتے ہیں اللہ اللہ، اپنا اپنا تجھے سب کہتے ہیں اللہ اللہ، شیخ و میخار جدا، کافر و دیندار جدا۔ چنانچہ آپ کے یہاں ذات پات، رنگ و نسل، مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں تھی، ہر ایک اپنا اور بیگانہ آپ کے دربار میں یکساں ہوا کرتا تھا۔ غرض کہ دربار میں آنے والے راجا، مہاراجا اور نواب اور اپنے وقت کے مالدار ترین لوگ، غریب سے غریب تر لوگ، جھاڑو دینے والے، ٹھیلے لگانے والے، چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے، چمار تک بھی آپ کے دربار میں اسی لگن کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور مالدار بھی ہو چاہے غریب بھی ہو شان فقیری لے کر کے آتا تھا۔ آپ کا مسلک عشق الہی کا مسلک تھا، آپ کا پیغام محبت کا پیغام تھا۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے پیر اور مرید سب آپ کو یہاں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے فقیروں میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ کوئی سجادہ ہے نہ کوئی سجادہ نشین ہے، یہاں نہ کوئی مسند ہے نہ مسند آرا ہے،
نہ کسی خلیفے کا اہتمام ہے، نہ خلافت کا انتظام ہے، یہاں تو سب کا طرز فقیرانہ ہے اور سب کا لباس عاشقانہ ہے، فرش زمیں سب کا بستر اور اللہ کی ذات صرف تکیہ ہے۔ میرے دوستو، میری مراد ہے سلطان التارکین، سرتاج الواصلین، سراج السالکین، قطب العارفین، عارف باللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، آیتم من آیات اللہ، امام الاولیاء، سید السادات، سیدنا مولانا حافظ و قاری حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، سن 1258 عیسوی اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر کے پورے بغداد پہ قبضہ کیا اور پورے بغداد میں تباہی مچا دی۔ عالم اسلام میں قتل و خون ریزی کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی وجہ سے شرفائے اسلام اپنے دین اور مذہب کو بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اسی دور میں سادات کاظمی کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیشا پور سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لے آئے اور یو پی کے ایک قصبہ بارہ بنکی کے علاقے رسول پور میں اپنے خاندان کو لا کے بسایا۔ 400 سال کے بعد ان کے خاندان کے ہی ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول پور سے دیوا شریف آ کے ہمیشہ کے لیے مستقل آباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے کافی عرصہ پہلے اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت سیدنا عبدالرزاق دیوا شریف کی جانب منہ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں سے آفتاب ولایت کی روشنی نکلنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کے بعد عرصے دراز کے بعد اپنے وقت کے کمال کے بزرگ حضرت میرا سید احمد اپنے یاران طریقت کے ساتھ دیوا شریف کے ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہیں سے ایک فقیر کا گزر ہوا اور اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا سید، تمہاری 5ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا اٹھے گی، لیکن اس کی آمد میں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ چنانچہ سالوں کے بعد پہلے رمضان کو سن 1238 ہجری اور 1822 عیسوی میں دیوا شریف میں جناب حکیم حافظ و قاری قربان علی شاہ کے گھر میں حضرت سیدنا وارث پاک آفتاب ولایت بن کر کے رونما ہوئے اور خاندان والوں نے ان کا نام وارث علی رکھا۔ حسینی باغ کا یہ حسین پھول پہلی رمضان کو جب ان کی آمد ہوئی تو پورے رمضان انہوں نے دن میں اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا۔ یہ واقعہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے کہ میرے غوث پاک پورا مہینہ انہوں نے دن میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پایا۔ سیم اسی طرح حضرت سیدنا وارث پاک نے دن میں اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا اور جب پورا مہینہ گزرا عید کے بعد دودھ پیا۔ والدہ کہتی ہے کہ کبھی اس نے مجھے ستایا نہیں، بے وقت رویا نہیں اور بے وقت کبھی اس نے جگایا نہیں اور کبھی اس کی پرورش میں مجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ لیکن کہتے ہیں نا دوستو کہ بزرگوں کے اندر بچپن سے ہی بزرگیت دکھائی دینے لگتی ہے اور بچپن سے ہی سنت رسول پہ عمل کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ پہلی سنت پہ تو یہ عمل کی کہ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن کے ہی عالم میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلی سنت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت سیدنا وارث پاک نے ادا فرمائی۔ یتیمی کے عالم میں ان کی دادی جان نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور بڑی شان سے ان کی پرورش کرنا شروع کی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، 2-2.5 سال کے ہوئے تو ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ تو ان کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ مولوی صاحب گھر میں آتے پڑھانے کے لیے تو ان کو کھانے پینے کی کچھ چیز دے کر کے اپنے ساتھ کھیل میں لگا لیا کرتے تھے، اور جب باہر کھیلنے کے لیے بچوں کے ساتھ جاتے تو ان کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے عشق الہی کا درس دیا کرتے تھے۔
کیسی شان تھی کہ پڑھانے والے کو کھیل میں لگا دیا کرتے تھے اور کھیلنے والوں کو پڑھائی میں لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا وارث پاک کو ان کے گھر والے مٹھن میاں بلایا کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی بچپن سے کہ اپنی دادی جان کے صندوقچے میں سے کچھ پیسے نکالتے اور اس پیسے کی شیرنی خرید کر کے ان لڑکوں میں بانٹتے تھے جو ان کی واعظ و نصیحت بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ ایک بار دادی جان نے تنگ آ کر کے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آ کر کے دیکھا تو گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکے تھے۔ جب معلوم کیا، تلاش کیا تو باغ میں نوجوانوں کے درمیان میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے نظر آئے۔ غرض یہ دوستو کہ ان کی زندگی کے اوپر اگر میں مکمل تفصیل سے بولوں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصراً آپ کو اتنی سی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر ان کی دادی جان نے وقت کی مروجہ تعلیم کے اوپر مکمل توجہ کے ساتھ ان کی تعلیم کروائی، اور وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے ان کی تعلیم و تربیت کی، اور ایک بہترین حافظ قرآن اور بہترین عالم دین بن کر کے حضرت وارث پاک نکلے، اور پھر رشد و ہدایت میں ایسا کمال حاصل کیا کہ جس علاقے سے گزرتے تھے وہاں پہ تائبین کی قطاریں لگ جایا کرتی تھی۔ توبہ کرنے والے اور ان کے ہاتھ پہ ایمان لانے والوں کی بے شمار تعداد کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اٹاوا کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک نوجوان کو تاڑ لیا۔ اس نوجوان کو آج دنیا شاعر اسلام بیدم شاہ وارثی کے نام سے جانتی ہے، جن کے کلام کو آج بھی سن کر کے ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے، ایک کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بیدم شاہ وارثی اٹاوا کی سرزمین پہ ایک بد مزاج نوجوان کے طور پہ جانے جاتے تھے، ایک عشق باز نوجوان کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ پڑی، ایک بہترین شاعر تھے، عشقیہ شاعری کرتے تھے۔ وارث پاک نے ان کو تاڑ لیا، سینے سے لگایا، پیٹھ پہ ہاتھ ماری ہے تو وہ مہر ولایت بن کر کے ان کے پیٹھ پہ چھپ گیا، اور جب سینے سے الگ کیا ہے تو ان کے دل کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ بیدم شاہ وارثی ہمیشہ کے لیے وارث پاک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایسا ساتھ ہوتے ہیں کہ اپنا دم بھی وارث پاک کے آستانے پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اور ساری زندگی نعت رسول میں، حمد خدا میں اور وارث پاک کی شان میں منقبت کہتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء کے لیے حضرت سیدنا امیر خسرو کا مقام تھا، اسی طرح حضرت سیدنا بیدم شاہ وارثی کا مقام حضرت سیدنا وارث علی شاہ کے پاس تھا۔ میرے دوستو، ماضی قریب میں ایسی عظیم الشان بزرگی والی شخصیت بہت ہی کم دیکھنے کو آپ کو ملے گی جو شان حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ہر جگہ تشریف لے گئے، وہاں پہ رشد و ہدایت کو عام کیا، تصوف کو زندہ کیا۔ دوست اور بزرگوں، ایک آخر میں حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت وارث پاک کا ایک قول تھا کہ جو نمازی نہیں ہے وہ میرے بیعت سے خارج ہے، وہ میری بیعت ارادت سے خارج ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن کا یہ قول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ بدگمانی پھیلانے والوں نے، حاسدوں نے اور دشمنوں نے کے بارے میں پھیلا کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آج کچھ ان کا نام لینے والے، ان کے جیسا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو وارثی فقیر کہنے والے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ وارث پاک کہتے تھے جو بے نمازی ہے وہ میرا مرید نہیں ہے، یعنی جو بے نمازی ہے وہ وارثی نہیں ہے، جو وارثی ہے وہ بے نمازی نہیں ہے۔ وارث پاک کو تو نماز سے بے انتہا محبت تھی، آخری وقت میں جب اٹھنے تک کی سکت نہیں تھی تو حضرت وارث پاک اپنے مریدوں کے سہارے سے اٹھ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز کے بعد مریدوں سے پوچھتے تھے کہ میں نے صحیح نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ایک بے خودی سی طاری رہا کرتی تھی۔ وارث پاک کی زندگی میں یہ اکثر مریدین دیکھا کرتے تھے کہ کچھ دوری پہ مسجد تھی تو بالکل ننگے پاؤں چل کر کے مسجد کو تشریف لے جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔
میں کیسے تصور کر سکتا ہوں اتنے بڑے ولی کامل کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کوئی عام سا انسان بھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے اللہ کا ولی بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست اور بزرگوں۔ اور جو یہ گھٹیا اور منفی سوچ پھیلانے والے اور رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا وارث پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوست اور بزرگوں، ساری دنیا میں آفتاب ولایت نے اپنی روشنی پھیلا کر کے یکم صفر المظفر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔